نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ويشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الصادقين والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سارے بھائی محبت سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے عزیزان گرامی قدر، میرے واجب الاحترام معزز میرے دوستوں بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں تشریف لانے والے میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بابرکت مبارک سلسلہ ہمارا ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جاری ہے. اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ میں درخواست ہے اللہ پاک ہمارے اس مبارک سلسلے میں برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو استقامت نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا اس مبارک سلسلے کو چلاتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک پہنچے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. سوموار کا دن ہے. سوموار کے دن کو بڑا اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سوموار کے دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی سوموار کے دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک بھی سوموار کے دن ہے. ایک روایت میں ہے کہ شب معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سوموار کی رات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تاریخ میں 3 قول ہیں. ایک قول مشہور ہے، ایک قول ضعیف ہے، ایک قول تحقیقی ہے. ضعیف قول جو ہے وہ 8 ربیع الاول کا ہے. تحقیقی قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے. مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے. 9 ربیع الاول کے قول کو علامہ سید انور شاہ کاشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سارے علماء کرام نے اسی کو پسند کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. صبح کا سہانا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر ظہور پذیر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت احوال گزشتہ محفل نشست میں آپ کے سامنے عرض کیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی دادے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا
والدہ ماجدہ نے احمد رکھا۔ یہ دو نام ایسے ہیں اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، کسی کے دل و دماغ، کسی کی زبان پر یہ نام نہیں آئے۔ اللہ نے دل و دماغ پر، زبان پر مہر لگا دی کہ یہ محمد اور احمد نام آخر الزمان نبی کے ہیں۔ کچھ کتابوں کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے ایام، ولادت کا زمانہ قریب آنے لگا، تو کیونکہ تورات کے اندر ساری نشانیاں، نام مبارک، اسم وغیرہ اور انجیل ان کتابوں کے اندر مذکور تھے، تو کچھ لوگوں نے کچھ اپنے بچوں کے نام رکھے۔ ان کی تعداد 6-7 تک ہے، لیکن کسی نبوت کی دعویٰ کرنے کی کوئی جرت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک بہت سارے ہیں، اور بھی صفاتی نام ہیں۔ ہم بھی نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، تو نام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ذات کا تعارف، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ذات مبارک ایک حقیقت تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ایک حقیقت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کا محبت کے اندر اس کا نام رکھ دیتی ہے، اگرچہ اس کا رنگ سانولا ہوتا ہے، سیاہ رنگ ہو، سیاہ فام ہو، بچہ اس کا محبت میں اس کہتی ہے میرا چن، میرا مکھن، یہ تو میرا گلاب کا پھول ہے، جیسے بھی ہو، بس نام اس کے ساتھ موافقت کرے یا نہ کرے، لیکن پیار محبت میں والدہ اس کو اس طرح کی بلاتی رہتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آپ دیکھیں گے، ان نام کے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں، تو آپ سمجھیں گے کہ جس طرح چھانی ہوتی ہے، چھانی سے آٹا چھنتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے کمالات، ایسے خوبیاں چھنتی رہے۔ صرف یوں نام نہیں کہ تعارف کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جو ذاتی نام ہے محمد احمد، یہ تجویزی نام نہیں ہے۔ تجویز تو خاندان کے لوگ کرتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تجویز تو جو ہے خاندان کے آدمی سوچ سمجھ کے پھر رکھتے ہیں، یہ تجویزی نام نہیں، الہامی نام ہے، رحمانی نام ہے، ربانی نام۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، دادا اور والدہ ماجدہ کے دل کے اندر القاء کی بات ڈالی کے نام بس یہ رکھنے، ان کی زبان سے نام یہ جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، محمد، احمد۔ اگر آپ کچھ عربی سمجھتے، عربی کا اگر آپ کو سمجھ بوجھ ہوتی، پھر آپ ان معنوں پر غور کرتے تو لطف دوبارہ ہو جاتا۔ محمد احمد، محمد جو ہے یہ اسم ہے، تحمید اس کا مصدر ہے، محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ محمد کی معنی ہے ایسی ذات، ایسی ستودہ صفات جس کے اتنے بڑے اوصاف، اتنے بڑے محامد ہوں، اتنی بڑی خوبیاں ہوں کہ کثرت کے ساتھ بار بار جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی خوبیاں ہوں اس شخصیت کے اندر، اتنے بڑے کمالات ہوں کہ بس دل چاہے بار بار ہر وقت اس کی تعریف کر دی جائے، بار بار کثرت کے ساتھ اس کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد دوسرا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، احمد۔ احمد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اسم فاعل کی معنی میں بھی آتا ہے، اسم مفعول کی معنی میں بھی آتا ہے۔ اسم فاعل کی معنی میں جب اس کو لیا جائے، اس اسم تفضیل کے صیغے کو، تو اس کی پھر معنی ہے احمد الحامدین لربہ، اپنے رب کی تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا، رب کی تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا حضرت محمد رسول۔ اس کی احمد کی ایک معنی یہ ہے جب اسم فاعل کی معنی میں لیا جائے، جب اس کو اسم مفعول کی معنی میں لیا جائے تو اس کی معنی یہ ہے احق الناس و اولاہم بان یحمد، وہ شخصیت جو سب سے بہتر، عمدہ تعریف اور زیادہ تعریف کا مستحق، سب سے زیادہ، سب سے بہتر اور عمدہ تعریف کا جو مستحق، اس کو احمد کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم احمد کو اسم فاعل کی معنی میں لیں، تمام تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا،
اگر اس نام مبارک کو آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی تعریف کی۔ سب نبی حماد ہیں، خدا کی تعریف کرنے والے۔ ان حمادون میں سب سے بڑھ کر احمد حضرت محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اتنی تعریف کی ہے حدیث پاک کے اندر، قیامت کے دن بھی جب امتیں سفارش کے لیے جائیں گی، پریشان ہوئیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے سجدہ فرمائیں گے، اللہ پاک حمد کا ایسا دروازہ کھولیں گے، اللہ کی تعریف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو اس طرح کا دروازہ یا اس طرح کی تعریف پہلے کسی پر نہیں کھلی۔ قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عجیب غریب قسم کی حمد کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حمد اللہ کی ہے، اپنی امت کو اتنا بڑا حمد کی طرف متوجہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، کھانا کھاؤ تو الحمدللہ کہو، خوشی کی کوئی خبر ملے الحمدللہ کہو، غمی کی خبر آ جائے تو صبر شکر اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے۔ تو اور قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورت ہے وہ سورۃ الحمد ہے، سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ اس امت کا لقب سابقہ کتابوں کے اندر، تورات انجیل کے اندر حماد تھا۔ ہمارا لقب جو ہے حماد، حمادون، ہر حال میں خدا کی حمد کرنے والی۔ یہ قیامت کے دن ہمیں بلایا پکارا جائے گا، حمادون کہاں ہے، حمادون۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھنڈا قیامت کے دن ہاتھ میں ہوگا اس کا نام بھی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام میں شفاعت کریں گے قرآن میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ مقام محمود ہوگا، اس کا نام بھی مقام محمود ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حمد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مناسبت ہے۔ ہمیں بھی حماد کا لقب ملا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لقب کی لاج رکھیں، ہر حال میں خدا کا شکر کرنے والے ہوں، الحمدللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام کیا ہے؟ احمد۔ دوسرا نام کیا ہے؟ محمد۔ یعنی تعریف کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنی بڑی، اللہ نے بھی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خالق سے لے کر مخلوق تک سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، مخلوق سے لے کر انبیاء علیہ السلام تک، انبیاء علیہ السلام سے فرشتوں تک، فرشتوں سے لے کر جنات تک، جنات سے لے کر کے حیوانات تک، حیوانات سے لے کر کے نباتات تک، نباتات سے لے کر جمادات تک، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کی ہے جس کو انتہا تک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ جو ہے کتابوں کے اندر، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے اندر میرے 5 نام مشہور ہیں زیادہ، ویسے تو رسول اللہ بہت سارے نام۔ فرمایا ایک نام میرا محمد، دوسرا احمد، اور تیسرا حاشر، الذی یحشر الناس علی قدمی، میرے قدموں پر اللہ رب العزت سب کو اٹھائیں گے، پہلے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ والعاقب، اور عاقب فرما اس کو آ جاتا ہے جو سب سے آخر میں آنے والا، آخر الزمان نبی، سب سے آخر آنے والا۔ ماہی، ماہی کی معنی مٹانے والا، کفر کے اعضاء جو ہے نشانیوں کو، کفر کے علامات کو مٹانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی محنت کی، کفر کی سب نشانیوں کو مٹا کر ختم کر کے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تعجب نہیں آتا، اللہ رب العزت نے میرا نام ایسا رکھا ہے کہ جو میرے کٹر مخالف ہیں قریش، فرمایا کہ جب وہ لان تان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کی لان تان سے مجھے بچا کر کے رکھا ہے۔ قریش عربی کو سمجھتے تھے کہ اگر ہم محمد کا لفظ اپنی زبان پر لائیں تو اس کا مطلب یہ اپنی زبان سے ہم نے بے شمار خوبیاں بیان کر دی۔ نام بھی ایسا ہے، اگر ہم محمد کا نام لے کر کے گالیاں بھی بکیں تو محمد کا نام ایسا ہے گویا کہ ہم نے بے شمار تعریفیں کر دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد نہیں لیتے تھے بلکہ مزمم کہتے تھے۔ مزمم کی معنی ہے مذمت کیا ہوا، برائی کیا ہوا، جس کی برائی بیان کی جائے۔ تو وہ اگر اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتے تھے، دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے تھے تو مذمم کہتے تھے، مذمم ایسا، مذمم ایسا، مذمم ایسا، اس طرح کہہ رہے ہوتے، بھونک رہے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ نے قریش کی لعنت ملامت سے مجھے بچا کر کے رکھا ہے۔
وہ تو ہوائی فیر کر رہے ہیں، مزمم کو کہہ رہے ہیں مزمم تو فردی نام ہے، مزمم تو ہے ہی نہیں، میں تو محمد ہوں۔ وہ تو جو کچھ کہتے ہیں مزمم کو کہہ رہے ہیں، محمد کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، مجھے تو اللہ نے محمد ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک صرف دیکھیں، ان کی گہرائی کے اندر جائیں تو حیران ہو جائیں گے، یہ سچے نبی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اگر آپ نظر دوڑائیں، زمانہ جاہلیت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، جو اسلامی نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ناموں میں سے اللہ کو محبوب دو نام ہیں، ایک عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن۔ جو سب سے محبوب نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ، زمانہ جاہلیت کا ہے، لوگ نام بتوں کے نام پر رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام اسلامی نام آمنہ، من امن والی۔ جس قبیلے کے اندر، جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، ان کے اسم گرامی کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گزشتہ محفل میں بتلایا تھا، 4 سال تک اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف رکھے تھے، وہاں پر 2 سال دودھ پیا تھا، مزید 2 سال وہاں پر رہے تھے۔ مکے جاتے تھے تو مکے کی شہری فضا تھی، طبیعت خراب ہو جاتی تھی، پھر واپس جو ہے اماں حلیمہ کے پاس ٹھہرے تھے۔ وہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا تھا، تو اس واقعے کو دیکھ کر کے اماں حلیمہ ڈر گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویاں کتابوں کے اندر موجود تھیں، سابقہ کتابوں کے اندر۔ یہود اسلام کے دشمن رہے ہیں شروع سے بھی، یہود آیا کرتے تھے اماں حلیمہ کے پاس کہ اس کے اندر نبوت کی نشانیاں ہیں، ہمارے خاندان سے نبوت چلی گئی، قریش کے اندر نبوت چلی گئی، اس کو قتل کریں، یوں کریں، یہ ایک بہت بڑا ایک انقلاب برپا کر دیں گے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے وہ۔ تو اس ڈر کی وجہ سے اماں حلیمہ اب مکے پاک لے کر کے گئی اماں آمنہ کے پاس کہ اپنی امانت آپ لے جائیں۔ عجیب قسم کے میں منظر دیکھا کرتی ہوں، عجیب قسم کی باتیں، آپ کی امانت ہے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچے۔ 4 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں آمنہ کے پاس پہنچے، اپنی سگی والدہ کے پاس، حقیقی والدہ کے پاس۔ اماں آمنہ کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، 13 سال ہو چکے تھے، اپنے میکے نہیں گئے تھے۔ اماں آمنہ کے جو میکہ تھا وہ مدینہ یثرب کی طرف تھے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن مبارک کے اندر تھے، 8 مہینے کے تھے تو والد وفات پا چکے تھے۔ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے تھے، واپسی پر مدینے سے ہوتے ہوئے وہاں ٹھہرے تھے، پھر مقام میں اب جو ہے دار النابغہ کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی، ان کو مدفون۔ تو اب اماں آمنہ نے سوچا بہت بڑا عرصہ ہو چکا ہے، اپنے میکے بھی جاؤں، حسین و جمیل یہ بیٹا میرا، اس کو اپنے باپ کی قبر کی زیارت تو کروں۔ اس مٹی کے دڑے کو اور تو کچھ نہیں دے سکتے، قبر کو ہم کم از کم جا کر کے کچھ آنسوں کا نذرانہ پیش کریں، اس حسین و جمیل کو باپ کی قبر تو دکھائیں، تیرے باپ کی قبر یہ ہے۔ اس غرض سے اس نے سفر کیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے وہ ایک ایمن باندھی تھی، اس کا لقب برکت ہوا کرتا تھا، یہ کافی عرصہ رہی، صحابیہ بھی ہوئی، اس کے بڑے کارنامے حدیث مبارک کے اندر ملتے ہیں۔ وہ خادمہ تھی، وہ بھی ساتھ تھیں۔ ایک روایت ہے عبد المطلب دادے بھی تھے، کسی کے اندر ہے عبد المطلب نہیں تھے۔ بہرحال یہ گئے مدینے، وہاں پر 1 مہینہ قیام کیا ہے۔ مدینے کے آس پاس کے اندر یہود کے قبائل رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے حسن و جمال، عجیب قسم کی خوبیاں، خوشبو، عجیب قسم کی باتیں، بس کسی نے بات سنی، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، دھڑا دھڑ۔ تو یہود بھی آیا کرتے تھے، یہود دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، علامات دیکھتے، باتیں پوچھتے، یتیم ہے اور اس کا باپ پہلے وفات پا چکا ہوگا، ہماری کتابوں کے اندر یہ ہے، مہر نبوت کو دیکھتے ادھر ادھر۔ اس طرح یہ عجیب منظر دیکھ کر کے والدہ بھی پریشان ہوئی۔ یہ حلیمہ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ یہود آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خطرہ ہے یہود سے مجھے، تو اب بھی یہود آ رہے ہیں بار بار، خطرہ ہے کہیں، چلو میں اپنے مکے جاؤں۔ مکے کا سفر روانہ، واپس چلی اپنے، ادھر آنے لگی، راستے کے اندر طبیعت بڑی بگڑ گئی، کافی ساری طبیعت بگڑتی، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، صحت مند تھی، اتنی کوئی بڑی عمر کی بھی نہیں تھی۔ تو راستے کے اندر جو ہے ان کی کافی قسم طبیعت خراب ہو چکی، قافلے کے ساتھ تھی، ایک قافلہ ایک جگہ تھی مشہور معروف جہاں پر اسٹاپ کیا کرتے تھے،
اس کا نام ابوا ہے۔ ابوا مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طبیعت انتہائی بگڑ گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے باپ کی قبر کی زیارت کروانے گئی تھی، خود قبر میں سو گئی، وفات پا چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اس انداز میں کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے سب سہارے ختم، والد صاحب ہیں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، وفات پا چکے ہیں، ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے ہیں، والدہ ماجدہ بھی وفات پا چکی ہیں، راستے کے اندر ہیں، سفر کے اندر ہیں، تو دیکھیں کتنی بڑی مشقت اور کتنی بڑے انداز، آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی جو ہے تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بچپن سے لے کر آخر تک امت کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے، سبق۔ تکلیفیں آئیں سے گھبرائیں نہیں، ہم سے بڑھ کر تو رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچی، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں جس کی کوئی انتہا تک نہیں، والد صاحب وفات پا چکے ہیں، دنیاوی سب سہارے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، کچھ بھی نہیں، والدہ ماجدہ سفر کے اندر ہیں جو وہاں پر وفات پا چکی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بے حد صدمہ پہنچا۔ اسی مقام ابوا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی تدفین ہوتی ہیں، ایمن باندھی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ ایک روایت میں تو جناب عبد المطلب بھی ساتھ تھے، دوسری میں ساتھ نہیں تھے، قافلے کے ساتھ اس طرح۔ تو سفر کے اندر کس طرح ان کی قبر بنی ہوگی، کس طرح ان کی قبر کی جو ہے کھدائی ہوئی ہوگی اپنی والدہ کی، اور اپنے خود ان کو دفنا کر کے اکیلے اب جا رہے ہیں رسول اللہ سے۔ اللہ رب العزت جب زیادہ صدمے آتے ہیں تو انسان کے اندر ایک قسم کی تواضع بھی پیدا ہوتی ہے، عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے آدمی۔ تو مصائب تکلیفیں آئیں، اس کے اندر بھی حکمتیں ہوتی ہیں بہت بڑی۔ اگر کوئی اس طرح کا یتیم ہے جس کے والد وفات پا چکا ہو، ماں وہ بچہ پیٹ کے اندر ہو، ماں کے پیٹ کے اندر ہو، یا ابھی آیا ہو دنیا کے اندر، اس کا والدہ فوت ہو جائے یا والد فوت ہو جائے، تو اس کو بھی رسول اللہ کی سیرت سبق حاصل کرے کہ ہمارے آقا جو سب سے بڑھ کر مخدوم کائنات تھے، مقصود کائنات، وجہ کائنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے صدموں سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے پہنچے، جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا کہ ان کا والد تو وفات پا چکا ہے۔ حضرت عبداللہ وفات پائے تھے جب حضرت عبداللہ کی بھی اتنی بڑی عمر نہیں تھی، ایک روایت میں 18 سال یا 25 سال کی عمر کے تھے، تو یہ بھی بڑے حسین و جمیل تھے۔ اس کی وفات پر عبد المطلب کو اتنا صدمہ نہیں پہنچا تھا جتنا صدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات پر جو جناب عبد المطلب دادے کو صدمہ پہنچا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پرورش کرنے لگا بہت بڑی۔ عبد المطلب کی بڑی عزت تھی، قوم کا سردار تھا اور بیت اللہ کا خادم تھا، تو جب بیٹھا کرتا تھا بیت اللہ کے جو فرش پر، بیت اللہ کے ساتھ بیٹھا، اس کے بڑا عمدہ قالین بچھایا کیا کرتا تھا، اور لوگ آتے تھے فیصلوں کے لیے آتے تھے، ان کے فیصلے کرتے تھے، کوئی آدمی اس کے تخت پر نہیں بیٹھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے اس کو اپنے تخت پر بٹھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، چاچے روکتے کہ آپ جو ہے نا آپ کی جگہ پر اور کوئی نہیں بیٹھتا، آپ کی عزت ہے، اس کو نہ بیٹھائیں، لیکن سختی سے منع کرتے تھے، نہیں، محمد رسول اللہ جب بھی آئیں میرے ساتھ کٹھے بیٹھا کریں۔ اس کی بہت بڑی محبت ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادے کی تربیت میں 2 سال رہے، 8 سال کی عمر کے ہوئے تو دادا جناب عبد المطلب وفات پا چکا۔ اب دیکھیں یہ سارے دنیاوی بظاہر جو سہارے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے اٹھا دیے، دنیا کو پتہ چلے کہ اس کے سہارے والا، اس کی تربیت کرنے والا صرف رب العالمین کی ذات ہے، کوئی اس کی تربیت نہیں کر رہا، کسی کے پاس پڑھے نہیں، نہ کوئی وہاں پر انتظام ہے پڑھائی کا، کچھ بھی نہیں، نظر ربوبیت کے ماتحت اللہ کا نبی پروان چڑھ رہا ہے، خوبیاں ہیں جس کی کوئی انتہا تک نہیں۔ تو 8 سال کی عمر میں حضرت جناب عبد المطلب وفات پا چکے۔ جب وفات کے قریب ہو رہا تھا، اس کی عمر 120 سال کی تھی، تو اپنے بیٹے ابو طالب کو کہا، ابو طالب اس کا خیال کرنا انتہائی درجے کا، محمد میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کے آپ نے خیال کرنا ہے۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، کفالت، تربیت کا حق ادا کر دیا، بہت بڑی محبت رکھتے تھے اپنے بچوں سے بڑھ کر کے۔ افسوس کی بات یہ اللہ کی قدرت ہے، خدا کی بے نیازی کو آدمی سمجھے
جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر 25 سال خدمت کی کوئی حد تک دشمن قریب نہیں آ سکتے تھے۔ جب جناب ابو طالب نے وفات پائی ہے، اماں خدیجہ نے وفات پائی، اسی ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کہا، میں محمد کے لیے دکھوں کا سال، کہ میرے یہ دو بہت بڑے غم خوار تھے، وفات پا چکے۔ تو اتنی بڑی اس نے تربیت کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ جناب ابو طالب، اس سے آدمی خدا کی بے نیازی سے ڈرتا رہے۔ حضرت عمر آ رہے ہیں تلوار لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے، گندے ارادے سے آ رہے ہیں، اللہ نے اس کو ہدایت نصیب فرما دی، کلمہ نصیب ہو گیا۔ ابو طالب نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی، لیکن کلمہ ہدایت نصیب نہ ہو سکا۔ یہ اللہ کی کوئی بے نیازی، اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خدمت کی، 9 سال کی عمر کے ہوئے۔ ابو طالب بھی اب بڑے ہو چکے ہیں، کافی سارے عیال ان کا کثیر تھا، کافی سارا۔ مکے کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جانے لگا۔ جناب ابو طالب کو کہا کہ آپ ہماری قیادت کریں، اس کارواں تجارتی قافلے کی آپ جو ہے سرپرستی کریں، تو لہذا چلتے ہیں ملک شام کی طرف۔ ملک شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے سورہ قریش کے اندر۔ گرمیوں میں سفر ملک شام کی طرف کرتے تھے، ٹھنڈی ہوا ہوا کرتی تھی۔ سردیوں کے اندر پھر یمن کی طرف جاتے تھے، وہ ملک گرم تھا۔ تجارت کے اندر بڑے ماہر تھے قریش، تجارتی پیشہ تھے، تجارت کرنے کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر ان کی عظمت عزت تھی۔ تو تجارت کے اندر اللہ نے بہت بڑی خوبیاں رکھی ہے۔ تو اس طریقے کے اوپر ملک شام کی طرف قافلہ جانے لگا، ابو طالب اس کی قیادت کرتے ہوئے جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اونٹنی کی مہار پکڑی، 9 سال کی عمر کے ہیں۔ چچا جان آپ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر کے، نہ میرا باپ ہے نہ ماں ہے، مجھے چھوڑ کر کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہ آپ چلو میرے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلا جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے، جناب ابو طالب اپنے چاچے کے ساتھ ملک شام کی طرف چلے۔ جیسے ہی ملک شام کی طرف جا رہے ہیں تو اس زمانے کے اندر عیسائیت تھی، یہودیت، عیسائیت مذہب تھا، اس کو جاننے والے کافی لوگ اور کتاب کا علم رکھنے والے، ان کو جو ہے راہب کہا جاتا تھا۔ راہب تارک الدنیا، درویش، دنیا سے الگ تھلگ زندگی گزارتے تھے، بس وہ اپنی عبادتوں کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ اس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک کی شام کی طرف جا رہے تو ایک راہب جو ہے آیا اس قافلے کی طرف کہ یہ بچہ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے، یہ اس کا نام محمد ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ابھی تک اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوئیں گے کہ ان کے جو ہے نا والد وفات پا جائیں گے، آپ غلط بتا رہے ہیں۔ اس طرح کافی اس نے نشانیاں بتلائیں کہ یہ نشانیاں ہیں۔ ابو طالب پریشان ہو گئے، واقعی نشانیاں تو صحیح بتلا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو واپس بھیج دیں، آگے آپ جا رہے ہیں، یہودیوں کی بستیاں ہیں کافی، وہ ساری نشانیاں دیکھیں گے۔ جب قافلہ آ رہا تھا تو ہر چیز ان کو سجدہ کر رہی تھی، ہر چیز ان کو سلام کر رہی تھی، اوپر سے جو ہے بادل ان کو سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ نشانیاں دیکھ کر کے میں نے بتلایا ہے، حسین و جمیل خوبصورت بچہ، آپ اس کو لے کر کے وہاں نہ جائیں، یہ آخر الزمان نبی ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں، یہ علامات ہیں۔ بہرحال ابو طالب نے بات نہیں مانی، آگے چل پڑا۔ جب ملک شام کے قریب بصرہ شہر قریب آ گیا تو بصرہ کے قریب جو ہے انہوں نے اپنے خیمے ٹینٹ لگائے، کوئی کہاں بیٹھ گیا، کوئی کہاں بیٹھ گیا، کوئی کہاں بیٹھ گیا۔ وہاں پر بھی ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام جرسیس تھا، جرجیس جس کا نام تھا، راہب تھا، بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ بحیرہ راہب اپنی خانقاہ کے اندر رہتا تھا، کبھی بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ یہ عرب کا قافلہ آتا تھا، ہمیشہ وہاں پڑاؤ کرتا تھا۔ یہ آ کر کے باہر نکل کر کے یوں دیکھ رہا ہے قافلے کے اندر، یوں دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہاتھ مونڈے پر رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ حیران ہو گئے قافلے والے، کیوں دیکھ رہا ہے یہ متجسسانہ نظروں سے اور اس بچے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کل آپ کو دعوت ہے میری، سب قافلے والے آئیں میرا کھانا کھائیں۔ تو سارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے، انہوں نے سامان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر کے گئے کہ محمد آپ یہاں بیٹھے، ہم کھانا کھا کے آپ کے لیے کھانا لاتے ہیں۔ جب یہ سارا قافلہ وہاں پر پہنچا تو اس نے پھر متجسسہ نظروں سے دیکھا، فرمایا تم پہلے بھی آتے تھے، کبھی میں نے تم کو دعوت کی تھی؟
جس شخصیت کے لیے دعوت کی تھی وہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تو قافلے کے ساتھ، فرمایا اس کو لے کر کے آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قافلے کے اندر آئے، ایک سایہ تھا، درخت کا سایہ تھا، سارے قافلے والے اس کے سائے کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ نہیں تھی، تھوڑی دھوپ تھی، اس میں بیٹھے۔ جو سایہ تھا وہ پھر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا، تو اس نے کہا ہذا سید العالمین، ہذا رسول رب العالمین الذی یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ دونوں جہانوں کے، تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العزت نے کائنات کا نبی بنا کر کے ان کو بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے کیسے جانا؟ فرمایا جس وقت آپ وادی سے نکل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر چیز ان کو سجدہ کر رہی ہے، بدلی بھی ان کے اوپر جو ہے سایہ کی ہوئی ہے، ان کے جو ہے بائیں مونڈے کے نیچے، جو مونڈا ہے نرم ہڈی کے نیچے سیب کی طرح ایک مہر نبوت ہے، وہ مجھے دکھانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے بائیں مونڈے کے پیچھے محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا تھا، مہر نبوت تھی۔ اس کو بحیرہ راہب نے دیکھا اور ابو طالب کو جو ہے ہاتھ باندھ کر کہا کہ آپ آگے اس کو نہ لے جائیں، واپس آپ ان کو بھیج دیں، واپس جائیں۔ جناب ابو طالب کو پھر یقین ہو گیا پکا، 2 آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکے بھیجا۔ 9 سال کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس آئے، تجارتی قافلہ پھر بعد میں واپس آیا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے عجیب و غریب حالات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر کے ہوئے، 12 سال کی عمر کی، جنگیں بھی بہت بڑی ہوا کرتی تھیں، عرب قوم جنگجو تھی، معمولی بات کے اوپر قتل و غارت گیری، جب تک کسی آدمی کا بدلہ نہیں لیتے تھے اتنے تک چین سے نہیں بیٹھا کرتے تھے، بہت بڑے گھر خالی ہو چکے تھے، جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں ان کے لوگوں کے اندر۔ ایک مشہور معروف جنگ جو ہے کتابوں کے، سیرت کتابوں کے اندر آتا ہے، جس کا نام حرب فجار ہے۔ حرب فجار لگی، ایک طرف قریش تھے، قریش کا قبیلہ بنو کنانہ تھا، بنو کنانہ کے ساتھ قریش کا تعلق تھا، حلیف ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، جیسے بھی ہو، سچے ہوں غلط ہوں بس تعاون کریں گے، اس طرح قبائل آپس میں معاہدات کرتے تھے۔ تو بنو کنانہ کی قیس قبیلے کے ساتھ لڑائی چھڑ گئی، قریش نے بھی ان بنو کنانہ کے ساتھ تعاون کیا، کیونکہ ان کے حلیف تھے، ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ قریش تو بڑا قبیلہ تھا، ان کے خاندان تھے، بنو ہاشم تھا، بنو امیہ تھا، اس طرح ہر قبیلہ، ہر شاخ جو جھنڈا اٹھا کر کے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر کے جاتے تھے چچے، بامر مجبوری، زور سے چچوں نے مجبور کیا کہ آپ چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں سے نرم دل تھے، ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے دور رہا کرتے تھے، لیکن یہ لے کر کے جاتے۔ 4-5 دن وہ جنگ لگی، جس دن رسول اللہ جاتے اس دن ان کو فتح ہوتی، قریش کو، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاتے اس دن ان کو شکست ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر کے گئے، تو آخر کے اندر انہیں آپس میں صلح کیا کہ اب صلح کرتے ہیں۔ ہر طرف سے بہت بڑے قتل ہو چکے ہیں لوگ، تو جتنے افراد قتل ہو چکے ہیں، اس طرف سے بھی اس طرف سے جو مقتولین ان کی تعداد گنتے ہیں، جو جس فریق کے زیادہ جو ہیں قتل ہو چکے ہیں وہ دوسرا فریق جو ان کو خون بہا دے، دیت دے دے، اب صلح کرتے ہیں، مزید جنگ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اس طرح صلح کی۔ قریش نے زیادہ قتل کیے تھے ان کے، تو ان کے اوپر تاوان چٹی پڑی قریشوں کے اوپر۔ تو ابو سفیان جو تھا اس کو ان کے حوالے کر کے آئے، جب تک ہم خون بہا دیت آپ کو پوری ادا نہ کریں، ابو سفیان گروی کے طور پر آپ کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر بامر مجبوری شرکت کی تھی، جس کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ فجار کی معنی ہے گناہ والی جنگ۔ گناہ والی جنگ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب کے اندر 4 مہینے تھے، ان کے اندر جو جنگ کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، رجب کا مہینہ، اس کو قرآن بھی کہتا ہے 4 اشہر حرم، حرمت والے 4 مہینے۔ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کرنا عرب بھی غلط سمجھتے تھے، لیکن اس کے ذوالقعدہ مہینے کے اندر بھی جنگ چھڑ گئی۔ جو اشہر حرم تھا، حرمت والا مہینہ تھا، بیت اللہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا، تو اس لیے اس جنگ کا نام لیا حرب فجار، گناہ والی جنگ، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اشہر حرم کے اندر بھی ہم نے کوئی پاسداری نہیں کی۔ بہرحال اس جنگ کو ختم کرنے کے ختم ہوئی، اس طریقے سے صلح ہوا۔ پھر قریش کے اندر جو ہے آپس میں کچھ اچھے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ یار اس طرح جنگیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی اس طرح کوئی معاہدہ کیوں نہ کریں، کوئی اس طرح میٹنگ بلاتے ہیں، کوئی اس طرح کوئی مشورہ کریں کہ اس طرح کی جنگیں نہ ہوں۔ جنگ سے اب تھک چکے ہیں، اب جو ہے کوئی اس طرح کی بدماشی کرے، اس طرح کی خرابی کرے تو اس کا ہاتھ روکنا چاہیے ظالم کا۔
تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. عبداللہ بن جدعان جو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا، بہت بڑا عزت والا تھا، اس کے مکان پر جو ہے ایک میٹنگ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 10-9 سال کی عمر کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سرگرمی کے ساتھ اس معاہدے کے اندر شرکت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا سابقہ زمانے کے اندر. اس کا نام ہے حلف الفضول. 3 آدمی تھے جن کا نام قدرتی طور پر فضل کے ساتھ، فضل بن وداع، فضیل بن، اس طرح 3 آدمی تھے جن کا نام فضل تھا. انہوں نے بھی اس طرح کا معاہدہ کیا تھا کہ بھائی جو ظالم ہوگا اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے. کوئی مسافروں کو تنگ کرے گا تو مسافروں کی مدد کریں گے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو زیادتی کسی کو نہ کرنے دیں گے. اس طرح سابق دور کے اندر انہوں نے ایک معاہدہ ہوا تھا. لیکن کیا ہوا، اس معاہدے کی کسی نے پاس داری نہیں. اب یہ جنگوں سے تنگ آ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ اس سابقہ جو معاہدہ حلف الفضول ہوا تھا اس کی تجدید کرتے ہیں، اس کی اب جو ہے نیا اس معاہدے کے گویا اس طرح کا ہم معاہدہ کرتے ہیں، یا وہ معاہدہ ہوا تھا اس کے اوپر اب مشورہ کر کے کار بند رہتے ہیں. اس طرح جنگیں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کہتے ہیں سبب یہ بھی بنا، آس بن وائل تھا، ایک بہت بڑا مکے کا رئیس، سردار، پیسے والا تھا، تاجر تھا. ایک آدمی یمن کا آیا، اس نے سامان بیچا، سامان اس نے آس نے اس سے خرید کیا، پیسے اس کو نہ دیے. وہ بیچارہ بڑے آدمیوں کے پاس گھوما پھرا کہ یار میں نے سامان دیا ہے، مکے کے اندر آ کر کے بیچا ہے، مجھے پیسے نہیں ملتے، پیسے دلوا کر کے دو. آس بن وائل کا بہت بڑا اثر رسوخ تھا، لہذا اس کو کوئی کہتا نہیں تھا. وہ آدمی تنگ آ کر کے جبل ابو قبیس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گیا، احرام بھی باندھا ہوا تھا، بڑے درد مندانہ طریقے کے اندر اشعار پڑے، اپنی مظلومیت کی داستان سنائی، عجیب طریقے سے چیخا چلا کہ کسی کو جو ہے رحم بھی نہیں آتا، تم بیت اللہ کے پاس بانو، تم عجیب قسم کے اپنے آپ کو عزت کہلانے والے ہو. اتنا عرصہ ہو چکا ہے میں گھوم پھر رہا ہوں، میرا مال اس نے آس بن وائل نے لے لیا، پیسے نہیں دیتا، کوئی میری ہمدردی نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک سبب بنا. تو زبیر بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ اس کے محرک بنے کہ آؤ بھائی ایک معاہدہ کرتے ہیں، جو بھی آج کسی مسافر کو آج کے بعد تنگ کرے گا اس کو باہر نکالیں گے، ہم مظلوم کی حمایت کریں گے، ظالم کے جو ہے حامی نہیں ہیں. اس طرح انہوں نے ایک معاہدہ، ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرکت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو بڑا یاد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ اسلام کے اندر بھی فرمایا کرتے تھے فخریہ طور کے اوپر کہ میں اس معاہدے کے اندر بطور ممبر کے شریک تھا. فخریہ طور پر کہتے تھے وہ مجھے اعزاز حاصل ہے، اگر مجھے 100 اونٹ کوئی دے دے اور یہ کہے کہ آپ اس اعزاز سے دستبردار ہو جائیں، آپ اس ممبر شپی سے جو ہے الگ ہو جائیں، تو ہرگز میں 100 اونٹ بھی نہیں لوں گا، میرے لیے وہ اعزاز کافی تھا. اور زمانہ اسلام میں آپ وسلم کہتے تھے اگر کافر غیر مسلم بھی اس قسم کا معاہدہ کریں اور مجھے بلائیں تو میں لبیک کہتا ہوا پہلی صف کے اندر میں ہوں. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آخری بات یاد کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے غیر مسلم بھی اگر اچھائی کے لیے کوئی معاہدہ کرے مسلمان اس میں شریک ہو. اگرچہ غیر خود مسلمان پہلے تو اس طرح کے ہوں، ان کے اندر معاہدات ہوں، کوئی بدماشی کرتا ہے بد امنی کے خلاف اس طرح کی، تو اس میں شرکت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں گے، ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمزوری ہے، نمازی لوگوں کے اندر، دیندار لوگوں کے اندر رفاہی کاموں کے اندر شرکت نہیں کرتے، سماجی کاموں کے اندر خدا نخواستہ سیلاب آ جاتا ہے، ایجنسیوں والے لوگ اور جو ہوئیں گے غیر مسلم بڑھ چڑھ کر کے اس سے وہ جو ہے مسلمانوں کے ایمان کو بھی خرید کرتے ہیں، ہمدردی بطور ظاہر کر کے. ان کاموں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ نبوت سے پہلے والی دیکھیں گے، بعد والی تو ہے ہی، پہلے والی دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی کردار ملے گا اچھے کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، صرف یہ دینداری یا یہ نہیں مسجد تک محدود، بلکہ کسی کو فوتگی ہو گئی، سب سے پہلے دیندار آدمی نمازی آدمی پہنچے. قبر کی کھدائی کا مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کا ہمارے علاقے کے اندر بیچارہ آ گیا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے ساتھ، جو ہے کس کو کہے، فوتگی ہو چکی، قبر کھدائی کا شہری بندہ، اس نے کبھی کدال کڑک جو ہے وہ اٹھائی نہیں ہے، اس کے لیے بڑا مسئلہ. تو سب سے پہلے مسلمان جو رسول اللہ کی سیرت یہ کہلاتی ہے اس کی ہمدردی میں جائے، چلا جائے، دکھ سکھ میں شرکت کرے. یہ حضور کی سیرت کا سبق ہے. آپ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنیں گے، حیران ہوں گے واقعی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایسی تھی، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کرتے تھے. تو اللہ کریم سے دعا ہے
اللہ رب العزت آپ بھائیوں کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے۔